کبھی سوچا ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں کی بڑی بڑی جنگیں شاید ایک بہت بڑے دھوکے پر مبنی ہوں؟ یہ ایک دھماکہ خیز دعویٰ ہے ماہر اقتصادیات جیفری سیکس کا۔ تو آئیے ان کے دلائل کی گہرائی میں اترتے ہیں جو امریکی خارجہ پالیسی اور مشرق وسطیٰ میں ایک چھپے ہوئے ایجنڈے کو بنقاب کرتے ہیں۔ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جیفری سیکس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے۔ کافی چونکا دینے والی بات ہے، لیکن سیکس کے مطابق یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہری کہانی ہے۔ تو سیکس کے لیے یہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے بار بار امریکہ کو ایسی جنگوں میں دھکیلا ہے جن کا کوئی انجام ہی نظر نہیں آتا۔ تو آخر سیکس کے اس سنگین الزام کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ ساری کہانی ایک خاص ملک کے گرد گھومتی ہے۔ سیکس کا جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کا بس ایک ہی جنون ہے، اور وہ ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیلنا۔ اور سنیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ دباؤ آج بھی ڈالا جا رہا ہے، اسی ہفتے ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی جنگیں جنہیں شاید عوام چاہتی ہی نہ ہوں، انہیں بیچا کیسے جاتا ہے؟ یہاں سیکس ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، بیانیے کا کھیل۔ اور یہ ہے سیکس کے آرگیومنٹ کا پورا خلاصہ۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ سرکاری کہانی ہے جو ہم سب کو سنائی جاتی ہے کہ یہ جمہوریت کی جنگ ہے، لیکن سیکس کہتے ہیں دوسری طرف ایک جھوٹا بیانیہ ہے جسے صرف اصل مقصد چھپانے کے لیے گڑھا جاتا ہے۔ سیکس کے اپنے الفاظ میں سنیے، سب کچھ جھوٹا ہے، سب کچھ بیانیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جنگ اور امن جیسے اتنے بڑے فیصلوں پر عوام کی تو کوئی رائے ہی نہیں لی جاتی، بالکل نہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سیکس کچھ نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کسی پالیسی کو صرف 30% عوامی حمایت حاصل ہو اور 70% لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ تو حکومت اور عوام کے درمیان ایک بہت بہت بڑے خلا کو ظاہر کرتا ہے نا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر عوام یہ فیصلے نہیں کر رہی تو آخر کر کون رہا ہے؟ اور یہیں سے ہم سیکس کے ایک اور کافی متنازع تصور کی طرف آتے ہیں جسے وہ ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیپ سٹیٹ ہے کیا؟ سیکس کے مطابق یہ طاقت کا ایک خفیہ ڈھانچہ ہے، خاص طور پر CIA، جو پردے کے پیچھے سے کام کرتا ہے اور عوام کی مرضی کے بغیر جنگ کے فیصلے کرتا ہے، بالکل غیر جواب دہ۔ اس کے ثبوت کے طور پر سیکس تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں۔ پہلے وہ 1953 میں ایران کی جمہوری حکومت گرانے کا ذکر کرتے ہیں، پھر حال ہی میں شام میں آپریشن ٹمبر سائیکومور کا، جو 2011 میں اسد حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک خفیہ CIA مشن تھا۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات وہ بتاتے ہیں کہ روس نے شام میں مداخلت کب کی؟ 2015 میں، یعنی امریکی آپریشن شروع ہونے کے پورے 4 سال بعد۔ اور اگر ان کے طریقہ کار پر کوئی شک ہو تو سیکس CIA کے سابق ڈائریکٹر مائک پمپیو کا ایک کال پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ ان کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور چوری کرنا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ نیتن یاہو سے کیسے جڑتا ہے؟ اچھا، یہاں پر سیکس اس منصوبے کی وضاحت کرتے ہیں جسے وہ نیتن یاہو کا جنگی نظریہ یا وار تھیسس کہتے ہیں۔ سیکس کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ 1995 میں ہی بن گیا تھا۔ مقصد حماس اور حزب اللہ کو کمزور کرنا، طریقہ ان حکومتوں کو گرانا جو انہیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اور ٹارگٹ لسٹ پر کون کون تھا؟ عراق، شام اور سب سے آخر میں ایران۔ اور یہ سیکس کے تجزیے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2003 کی عراق جنگ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں تھی ہی نہیں، بلکہ یہ نیتن یاہو کے منصوبے کا پہلا قدم تھا جس سے امریکی عوام کو بالکل جھوٹے بہانوں پر بیچا گیا۔ تو اتنی تنقید کے بعد کیا سیکس کوئی حل بھی پیش کرتے ہیں؟ بالکل، وہ امن کے لیے ایک متبادل راستے کی بات کرتے ہیں۔ اور ان کا منصوبہ کافی جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1967 کی حدود پر ایک آزاد فلسطینی ریاست بنائی جائے جسے اقوام متحدہ کی افواج تحفظ دیں۔ اس کے بدلے میں ایران حماس اور حزب اللہ کی مدد بند کر دے اور امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا لے۔ تو سیکس کے مطابق یہ ایک ایسی ڈیل ہے جس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، ایک ون ون۔ سیکس بتاتے ہیں کہ اس منصوبے کے لیے انہیں پوری دنیا میں کافی حمایت بھی ملی ہے، لیکن راستے میں ایک آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ امریکہ کی ویٹو پاور۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں۔ سیکس کہتے ہیں کہ بس یہی ایک چیز ہے، یہی وہ طاقت ہے جو اس امن منصوبے کو حقیقت بننے سے روک رہی ہے۔ ان کی جو مایوسی ہے وہ ان کے ان الفاظ سے بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باقی دنیا امریکہ سے کہے، تم اسرائیل نہیں، تم امن کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ تو جیفری سیکس جو پوری تصویر پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے: امن کا ایک مکمل منصوبہ موجود ہے، لیکن اسے صرف ایک ویٹو نے روک رکھا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے: کیا بین الاقوامی دباؤ واقعی اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سپر پاور کا رخ بدل دے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید مشرق وسطیٰ کا مستقبل طے کرے گا۔